نہیں سکتے. بمبئی کا علم تھا آدم علیہ السلام کو, دھاراوی کا علم تھا, مسجد قادریہ کا علم تھا, نانگی پور کا علم تھا, جلدی بولو, تھا. جس کا نام ہے اس کا علم آدم علیہ السلام کو اللہ نے دیا. پھر فرشتوں سے کہا بتاؤ سب کے نام اگر تم سچے ہو. علامہ اسماعیل حق کی تفسیر روح البیان میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا. کتنی زبانوں کا؟ ہمارے ابا کی کتاب تعمیر ادب حصہ 2 اگر آپ پڑھے ہوں گے تو اس میں ابا نے لکھا ہے. کتنی زبانوں کا علم؟ جلدی بولو. مراٹھی آتی تھی, کنڑ, گجراتی, بنگالی, چینی, جاپانی. 7 لاکھ زبان میں سب زبان ہے. بھیا بولیں گے اسی 7 لاکھ کے اندر ہے. آگے اسماعیل حق شاہ فرماتے ہیں اتنا عظیم علم آدم علم مصطفیٰ کے سمندر کا ایک قطرہ ہے. جب قطرے کا حال یہ ہے تو سمندر کا حال کیا ہوگا؟ آج لوگ سوال کرتے ہیں وہابی دیوبندی حضور کی شان میں کیا گستاخی کرتا ہے. اب سنو, کتاب کا نام برائے نقاطیہ, صفحہ نمبر 30. لکھنے والے کا نام مولوی خلیل احمد بیٹھی, تصدیق کرنے والے کا نام مولوی رشید بدر گوئی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک سالے کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی. حضور نے اردو میں کلام کیا تو دیوبندی صالح صاحب کو تعجب ہوا کہ آپ کو عربی ہے, یہ زبان کہاں سے آ گئی؟ تو لکھتا ہے حضور نے جواب دیا جب سے علماء دیوبند سے میرا رابطہ ہوا مجھے یہ زبان آ گئی. معاذ اللہ. 7 علم آدم علم مصطفیٰ کے سمندر کا ایک قطرہ, اور اردو پڑھانے کے لیے دیوبند بلا رہے ہو. شرم نہیں آئی تم کو؟ تمہاری خیرت کہاں مر گئی؟ جو مولوی کائنات ہو, جس کو رب نے پڑھایا ہو, دنیا میں کوئی نہ پڑھایا, اس لیے آپ کا لقب امی ہے. میں یو پی کا بھیا ہوں نا, جلدی بولو, بھیا ہوں نا. یو پی میں مراٹھی نہیں چلتی نا. ایک شاعر کہتا ہے غوث اعظم تجھی چوکھٹا گر تمہارے در پر جو بھی جاتا ہے کنی مانوس گیلا پلک آیا کو گھیون ڈھنگ. غوث اعظم آپ کے در پہ کوئی بھی گیا اگر تو خالی واپس نہیں لوٹا. اب پوچھا تم مراٹھی کیسے جانتے ہو؟ میں نے کہا جب سے مہاراشٹر والوں سے میرا رابطہ ہوا مجھے یہ زبان آ گئی. اب مطلب سمجھ گئے؟ اچھا ایک بات ہوتا ایمان سے بولنا, اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے دربار میں تمہیں بلا لے تو اپنی زبان میں فریاد پیش کرو گے؟ جلدی بولو. ہاں. گجراتی اپنی زبان میں, ادھر دیکھو, بنگالی جائے گا تو اپنی زبان میں, چین والا جائے گا تو اپنی زبان میں, جاپان والا جائے گا تو اپنی زبان میں, انگریز والا جائے گا تو اپنی زبان میں. لاکھوں لوگ اپنی اپنی زبان میں اپنی فریاد مصطفیٰ کے کہتے بتاتے ہیں, لیکن کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں کھٹتی کہ مصطفیٰ کا لٹکائے نہیں. کنڑ کیسے چلیں گے, تیلگو کیسے چلیں گے, گجراتی کیسے چلیں گے؟ بے کھٹا اپنی زبان میں فریاد پیش کر کے یہ بتا رہا ہے حاجی جو مصطفیٰ ذرے کی زبان جانے وہ میری زبان کو نہیں جانے. تم کہتے ہو نبی کو غیب کا علم نہیں. نبی کا مطلب ہوتا ہے غیب کی خبروں کا جاننے والا اور بتانے والا. تو جو نبی ہوگا غیب جانے گا کہ نہیں؟ جلدی بولو. جو بولے نبی تو ہے لیکن غیب نہیں جانتے, مومن ہونے کا اسے سوال ہی نہیں اٹھتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ کے مقدس کلام کو تم پڑھتے رہو, تمہارا دل و مجالہ ہو جائے گا. جو قرآن کے پڑھنے والے طالب علم ہیں ان کی خدمت کرتے رہو, تمہارا منصب مقام بلند و بالا ہو جائے گا. یہ علماء ہے, ان کو تم نے کیا جانا ہے, ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کا فضل علی ادناکم. عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام آدمی پر ہے. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ علی السماوات والارض حتی النملۃ فی خدرہا وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آسمان والے زمین والے چونٹیاں اپنے بلوں میں مچھلیاں پانی میں سلاد بھیجتی ہیں علم دین سکھانے والے. اگر کسی عالم کی تم نے ایک لوٹا پانی دے کے مدد کر دیا، اس ایک لوٹا پانی جس کو ہماری اردو میں پڑھنا کہا جاتا ہے ٹوٹی والا، قیامت کے دن اسی کے بدلے میں تمہاری شفاعت کرائے گا. یہ تقریر سنا اور ایک دیوانے نے سوچا بہت اچھا نسخہ مل گیا. اے مولانا ایک بندہ پانی دیتا ہوں وضو کر لیا. مولانا صاحب نے وضو کر لیا. قیامت کا منظر ہوگا، جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. وہ مولانا ایک جگہ کھڑا ہوگا، اس کی پناہ کی بنیاد پر فرشتوں کو حکم ہوا اسے جہنم میں لے کے جاؤ. راستے مولانا ملا، پکڑا، بولا مولانا یاد کر تجھ کو میں نے ایک بندہ پانی دیا تھا. میں نے سنا تھا جو مولانا کو ایک بندہ پانی دے گا مولانا اس کی شفاعت کرے گا. میں جہنم میں چلوں تو جنت میں جائے گا. مولانا نے کہا کاش اللہ مجھے یہ پاور دے دیتا تو یقیناً تیرا ہاتھ پکڑتا اور جنت میں لے کے جاتا. رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا اس کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں چلا جا. جب ایک بندہ پانی کی پھٹکا کر تم جنت کے اقدار بن سکتے ہو تو جو علماء کی خدمت کرے گا اس کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا. علم حاصل کر سکتے ہو تو علم حاصل کرو، نہیں کر سکتے علم حاصل کرنے والوں کے پاس بیٹھو. اگر یہ بھی نہیں موقع مل رہا تو علم والوں کی محبت کرو، ایمان تمہارے سینے و اللہ محفوظ کر دے گا. اور سنو یہ علماء صرف یہاں کام نہیں، قیامت میں بھی کام آئیں گے. جب جنتی کو اللہ جنت کی تمام نعمتیں عطا فرما دے گا، ارشاد فرمائے گا جنتیوں میری کوئی نعمت باقی رہ گئی؟ بندہ کہے گا یا اللہ تمام نعمتیں جنت کی مجھے میسر آ گئی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کوئی نعمت باقی ہے. بندہ کہے گا جنتی کہیں گے کوئی نعمت باقی نہیں، سب مل گئی. جب 3 مرتبہ رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا تو بھاگے بھاگے آئیں گے مولانا کے پاس. اے حضرت بتاؤ رب ذوالجلال نے 3 بار پوچھا ہے کوئی نعمت باقی تو نہیں رہے گی. یہ علماء فرمائیں گے سب سے بڑی نعمت رب کا دیدار ہے. اب جب بندہ واپس جائیں گے جنتی رب ارشاد فرمائے گا کوئی نعمت باقی ہے. تمام جنتی ایک زبان ہو کر کہیں گے پروردگار عالم تیرا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے، یہ دیدار باقی ہے. یہ علماء یہاں بھی کام آئیں گے وہاں بھی کام آئیں گے. ہر عالم کو سر کا تاج بناؤ. اب آپ نے سوچا کہ ہر عالم کو سر کا تاج بنانا ہے. جہنمی 72 فرقے ہیں، جنتی صرف ایک فرقہ ہے. بولو اور 73 مولانا. تو اب ہر مولانا کی تعظیم کیا جائے. بند کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں جانتا تھا وقت پورا ملے گا نہیں، اس لیے جو کچھ بھی عرض کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے. بس اتنا سمجھ لو جو عاشق رسول ہے وہی مولانا ہے، اور جو گستاخ رسول ہے مولانا ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا. مولانا کو ایک مت جانو، اس لیے کہ مرغی خانے میں رکھتے ہو، رات کو بند کرتے ہو تو صبح کبوتر نکلے گا. چشمہ لگائے تو جواب دو. رات کو بند کیا مرغی تو صبح کو کبوتر نکلے گا. جلدی بولو. کوا نکلے گا، گیہوں بو تو انگور نکلے گا. تو جہاں پر دیو نہیں سمجھ پائے دیو بند، وہاں مولانا نہیں نکلے گا. جب بھی نکلے گا دیو نکلے گا، شیطان نکلے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.